جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کیا اور انہیں شرف صحابیت حاصل ہوا، اس صف میں جو سب سے پہلے چند خوش قسمت لوگ آئے ہیں ان میں سر فہرست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے ثقہ، عادل، ہر قسم کی تنقید سے پاک اور یقینی جنتی ہیں، لیکن ان صحابہ کرام میں سے بعض شخصیات کے اندر بعض صفات نمایاں ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں صفت صداقت نمایاں ہے۔ سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن صداقت کی یہ صفت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں نمایاں ہے۔ سارے صحابہ عادل ہیں، لیکن عدالت کی یہ صفت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں نمایاں ہے۔ سارے صحابہ شرم و حیا والے ہیں، لیکن حیا کی یہ صفت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں نمایاں ہے۔ سارے صحابہ علم و حکمت کے پیکر ہیں، لیکن قضاء و علم کی صفت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ ان کے متعلق فرمان ہے اقضاہم علی، کہ سارے صحابہ میں سب سے بڑا جج علی ہے۔ جیسے حضرت ابی ابن کعب کے متعلق فرمایا اقرأکم ابی، صحابہ کو آپ نے فرمایا تم میں سب سے بڑا قاری ابی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کے متعلق یہ فرمان جاری ہوا کہ تم میں سب سے بڑا قاضی اور جج علی ہے، اور انہیں یہ اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ تو علم علی ضرب المثل ہے۔ آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ جس شخص کو، جس مرد کلندر کو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر علم کا دروازہ بتلایا، اس شخص نے اپنے علم سے امت کو مالا مال کیا اور علم و حکمت کے موتی امت پر نچھاور کیے ہیں۔ ان میں سے چند موتی آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کریں گے کہ علم علی کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر علم و حکمت سے نوازا تھا، اور یہ خصوصیت کتنی نمایاں تھی ان کی شخصیت میں، ان کے اقوال سے یہ بات سامنے آ جائے گی۔ ایک ایک قول ان کا گولڈن ورڈ ہے اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو اقوال علی
حضرت علی کی علم و حکمت کے موتی، ہم آج کی گفتگو میں ان کا ذکر کریں گے اور اپنا ایمان تازہ کریں گے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر قرآن پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنی گہری تھی کہ آپ کے ایک ایک قول سے قرآن کی آیات کا مفہوم چھلکتا نظر آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم چھلکتا نظر آئے گا۔ مثلا ان کا ایک مشہور قول علی، فرمان علی، فرمایا انی عرفت اللہ بفسوق العظائم، فرمایا لوگوں میں نے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ اللہ کو پہچانا، میں نے ارادہ کیا کہ کل یہ کام کروں گا، لیکن کل جب میں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا، اس کے بجائے کچھ اور ہو گیا، تو میرے ضمیر نے کہا کہ میرے ارادوں سے نظام نہیں چلتا، اللہ کے ارادوں سے چل رہا ہے، کوئی اور ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ ہم ارادہ کچھ اور کرتے ہیں، کل کو کچھ اور ہو جاتا ہے، اور آئندہ کل میرے ارادوں کے خلاف جب ہو جاتا ہے تو یہ کام بھی رب کا تعارف کروا دیتا ہے۔ اور یہی قرآن نے کہا، یہ 21واں پارہ سورہ لقمان کی آخری آیات، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ فرمایا اللہ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ جناب جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے نا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت کب آئے گی نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، فقط اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں تو بتلا دیجئے نا۔ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بیٹے تو درکنار بیٹیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی۔ قیامت کی علامات میں ہے ننگے پاؤں چلنے والے، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی کوٹھیوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ علامات تو بتلائی اللہ کے نبی نے، لیکن وقت نہیں بتلایا۔ فرمایا جبرائیل اس کا تجھے بھی نہیں پتا، اس کا مجھے بھی نہیں پتا، ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ فقط اللہ کو پتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دور میں کہتے ہیں موسمیات والے بتا تو دیتے ہیں، وہ بیچارے اندازہ لگاتے ہیں، حقیقت نہیں بتلا سکتے۔ ان کی مثال یوں ہے،
ڈاکٹر حلیف سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں بارش ہوگی، ہوتی نہیں ہے، کبھی آپ کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی، ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک مثال دی تھی، اس نے کہا کہ ہماری مثال یوں ہے جیسے تلگنگ سے میاں والی والا ٹائم نکلے نا، تو کوئی دیکھ کر کہے کہ گاڑی نکل پڑی ہے، اتنے بجے میاں والی پہنچے گی۔ اگر وہ درمیان سے کہیں اور مڑ جائے تو اس کا تو اس کو پتہ کوئی نہیں۔ تو ہم بھی ہواؤں کا رخ بدلات دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ہوائیں ادھر چل رہی ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اتنے بجے اس جگہ بارش ہوگی، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں کہ چلانے والا کہیں اور موڑ دے۔ تو اس کا یہی حال ہے، حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ دوسری چیز یہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، دنیا میں جائے گا کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا رہے گا، کب مرے گا، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ لگا کر کوئی ایک اندازہ لگا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، اور بسا اوقات یہ کہتے ہیں بیٹا ہوگا اور پیدا بیٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس علم میں بھی ان کو بے بس کر کے دکھا دیتا ہے تاکہ دنیا کا یقین ٹھیک رہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کب مرے گا، کس زمین پہ مرے گا، کہاں اس کی قبر بنے گی، بلکہ یہ ساری خبریں رکھنے والی ذات کون ہے؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، جس کے پاس ان ساری چیزوں کا کامل علم ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، وعنده مفاتح الغیب، سارے غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، علم غیب کلی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، زمین و آسمان کے خفیہ رازوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ ما تسقط من ورقة، زمین پر گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہوتا جو اس کے علم سے باہر ہو۔ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، آسمان کی بلندیوں میں جتنے تغیرات ہو رہے ہیں، زمین کی تہ کے اندر ظلمتوں میں بھی جتنے تغیرات ہوتے ہیں، جو کچھ خشک و تر میں ہوتا ہے سب اس کے رجسٹرڈ میں ہوتا ہے، یہ سب اس کے پاس ہے۔ یہی فرمایا شیر خدا نے، انی عرفت اللہ بفسوق العظائم، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا کہ کوئی اور ہے جس کی کائنات پہ حکومت ہے۔ میرا عارضی اختیار تو مجھے رب نے دیا ہے کہ تو ارادہ کر سکتا ہے، لیکن ارادوں کو وجود دینے والوں کو رب کہتے ہیں۔ یہ ایک قول ہو گیا، فرمان، اور بندے کی دل کی دنیا میں یقین کا چراغ جلانے والا فرمان، تعلیمات علی سمجھیں۔ دوسرا فرمایا خالط الدنیا مخالطتاً ان عشتم اشتاقوا،
وَإِن مُتُّم مَا بَقَوْا، لوگوں دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ تمہیں ملنے کی تمنا کرتے رہیں، اور دنیا سے ایسے جاؤ کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے تو تمہارے فراق میں لوگ آنسو بہا رہے ہوں۔ بڑا عالی شان، اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے جناب شیخ سعدی نے فرمایا، جملے فارسی کے میں اپنی زبان میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ شیخ سعدی فرمانے علی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندے تو کبھی غور کرنا، جب تو دنیا میں آیا، جب تو پیدا ہوا تو پاس بیٹھنے والے مسکرا رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ اس وقت تیرا رونا تیری خوبی تھا، اگر پیدائش کے وقت تو نہ رویا تو پاس بیٹھنے والے پریشان ہو گئے، خیر تو ہے روتا کیوں نہیں؟ فرمایا جب تو پیدا ہوا پاس بیٹھنے والے مسکرا رہے تھے اور تو رو رہا تھا، اب دنیا میں آ کر ایسی زندگی گزارنا کہ جب دنیا سے جا رہا ہو پاس بیٹھنے والے آنسو بہا رہے ہوں اور تو اللہ کی ملاقات کے شوق میں مسکرا رہا ہو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت بلال حبشی۔ کون بلال ہے؟ جس نے انگاروں پہ لیٹ کر بھی احد احد کی صدائیں نہ چھوڑی، جس کی چربی سے انگارے پج گئے مگر آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوٹا۔ کون بلال ہے؟ جس کی قربانیوں کا صلہ دنیا میں دیکھنا ہو تو مسجد نبوی کا مؤذن بنا ہوا ہے۔ کون بلال ہے؟ جس کی قربانیوں کا صلہ دنیا میں دیکھنا ہو تو دیکھو نا فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا نظر آتا ہے۔ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری ٹائم ہے، گھر والے بیوی بچے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت بلال پر سکرات آ گئے اور بچوں نے دیکھ کے کہا واہ کربا، ہائے افسوس، ہمارا والد آج جدا ہو رہا ہے۔ بیوی نے کہا واہ کربا، ہائے افسوس، میرا سرتاج مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ حضرت بلال فوراً بول پڑے آخری ٹائم میں، فرمایا یہ نہ کہو افسوس کی بات ہے بلکہ یوں کہو واہ تربا، القی غدا محمدا وصحبا، کہو آج بڑی خوشی کی بات ہے، تھوڑی انتظار کے بعد جنت میں صحابہ سے اور آمنہ کے لال سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسی کو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو، اللہ کو منا کے دنیا میں زندگی گزارو کہ دنیا والے بھی تمہارے دیدار کو ترستے رہیں، دنیا میں بھی لوگوں کو تمہاری ضرورت پیش آئے، لوگ تمہارے دیدار کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلسوں کی تمنا کرتے رہیں، اور پھر دنیا سے ایسے جاؤ کہ تمہاری جدائی میں دنیا رو رہی ہو، تم ملاقات رب کے شوق میں مسکرا رہے ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الارض تبکی للانسان وتبکی علی الانسان، فرمایا کچھ بد نصیب وہ ہوتے ہیں جن پر زمین روتی ہے، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو زمین فریاد کرتی ہے ربا یہ کب مرے گا، اس کے ناپاک قدموں کی نحوستوں سے جو مجھ پر بے برکتیاں اترتی ہیں یہ کب مرے گا کہ مجھے نجات ملے گی۔ اور کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں ان الارض تبکی للانسان،
جن کی جدائی میں زمین روتی ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو زمین بھی اپنی زبان حال سے کہتی ہے یا اللہ تیرا یہ بندہ چلا گیا، جب یہ دنیا میں رہتا تھا میرے اوپر رہتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، اس کی تلاوت و حلاوت سے، اس کی عبادت و ریاضت سے مجھ پر جو برکتیں اترتی تھیں، آج یہ زیر زمین چلا گیا، میں ان برکتوں سے محروم ہو گئی ہوں۔ اللہ کے نبی کے سامنے سے جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، یا تو یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت حاصل کر لی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا مل مستریح والمستراح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ مستریح اور مستراح کیا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے کہ یہ راحت پانے والا یا اس سے راحت حاصل کی گئی ہے؟ فرمایا جو بد کردار فاسق و فاجر دنیا میں رہتا ہے اس سے اللہ کی ساری مخلوق تنگ ہوتی ہے، جب وہ مرتا ہے تو ساری مخلوق کو راحت مل جاتی ہے، اور جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کی مان کے چلنے والا دنیا میں رہتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوتا ہے، اسے دنیا میں دنیاوی معاملات میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس پر غم اور صدمات بھی آتے ہیں، لیکن جب اس کی دنیاوی زندگی کی شام ہوتی ہے تو سارے غموں سے نجات پا کے اللہ کی آغوش رحمت میں آرام پا لیتا ہے۔ اسی کو شعر خدا نے فرمایا خالد الدنیا مخالطتاً، دنیا میں ایسی زندگی گزارو نا کہ جب تم زندہ ہو تو لوگ تمہارے پاس بیٹھنے کی، تمہارے قریب آنے کی تمنا کرتے رہیں، اور جب موت آئے تو تمہاری جدائی میں لوگ آنسو بہاتے رہیں، تمہاری خوبیوں کے تذکرے ہوتے رہیں، اور حدیث قدسی سنتے جاؤ نا اس فرمان کی روشنی میں۔ رب العالمین کا فرمان صرف قرآن نہیں ہے، فرمان خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اذا مات العبد، جب کوئی بندہ مرتا ہے، اذا مات ابن آدم، جب کوئی آدم کا بیٹا، کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت مر جاتا ہے ایمان والا، یقول الناس فیہ خیرا، لوگ اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حاجی تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، مخلوق کی خدمت کرنے والا تھا، بڑے اخلاق والا تھا، بڑی نیک خاتون تھی۔ یہ اچھے اچھے تبصرے جب ہو رہے ہوتے ہیں، فرمایا واللہ اعلم منہ شرا، اللہ اس کی برائیاں بھی جانتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، میرے اور تیرے جیسے تو گناہگار بھی ہے نا، اس کی برائیوں کے تذکرے اللہ جانتا ہے، دنیا والے اس کی اچھائیوں کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن رب تو برائیاں بھی جانتا ہے نا۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو قبلت الشہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی، میں اپنے بندوں کی گواہی کو اپنے بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہوں، اپنے علم سے درگزر کر کے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ فرمائے، یہی فرمان علی ہے کہ ایسی زندگی گزارو، اللہ کی مان کے گزارو۔ اور پھر ایک اور فرمان علی سنو، لوگ علی علی کرتے ہیں لیکن ان کے فرمودات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک ایک قول ان کا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اشرف الغنا ترک الہوی، فرمایا سب سے بہترین وہ غنی ہے۔ ہم غنی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا مالدار ہے جناب، بڑا غنی آدمی ہے، نہیں نہیں۔ مولا علی شیر خدا اسد اللہ فاتح خیبر داماد عمر، داماد سسر عمر، داماد پیغمبر، فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک الہوی،
سب سے عزت والا غنی وہ ہے جو خواہشات کی قربانی دے۔ ہم سب سے مشکل میں یہی پھنستے ہیں، جب خواہشات شریعت کے مقابلے میں آ جاتی ہیں تو ہم خواہشات کی قربانی نہیں دیتے، شریعت قربان کر دیتے ہیں۔ ایک ہے طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا، اس کا حکم ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت طبیعت کے مطابق بن جائے، اور یہ ہلاکت ہے۔ یہی حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے عزت والا غنی وہ ہے جو خواہشات کی قربانی دے، خواہشات چھوڑ دے۔ ضروریات تو ہر بندے کے ساتھ ہیں اور انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ضرورتیں تو لگی ہیں، لیکن ضرورت سے آگے جو ہوتا ہے نا اس کو خواہش کہتے ہیں، اور ہم اس کی پیروی میں رب کو بھلا دیتے ہیں۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے محبوب اس بندے کو دیکھا نہیں آپ نے جس نے اللہ کو چھوڑا اور اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی خواہش ہے کہ جناب میں کروڑ پتی بن جاؤں، چاہے سود کا پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ رب کہتا ہے سود والے سے اعلان جنگ، اور یہ کہتا ہے بادشاہ عام سود اور ہوتا ہے، بینکوں کا سود اور ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بھائی حرام حرام ہی ہوتا ہے، وہ نالی میں پڑا ہو تو ناپاک ہوتا ہے، اور اگر کسی خوشنما برتن میں آ جائے تب بھی ناپاک ہی ہوتا ہے، تب بھی حرام حرام رہتا ہے۔ کیفیت بدلنے سے حرام حلال نہیں ہوتا۔ یہ خواہشات کی پیروی ہے نا، بے پردگی کو روشن خیالی کے نام پر جائز کیا جاتا ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ جبکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اس میں عہد کیا یا اللہ آپ کی مان کے چلیں گے، آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے چلیں گے۔ یہ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہے کریں، ہم پابند ہیں کہ وہ کریں گے جو اللہ کے نبی کا فرمان ہوگا، رب کا فرمان ہوگا۔ یوں فرمایا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور جنت بندے کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، اور قید خانے میں جیل میں انسان آزاد نہیں ہوتا، پابند ہوتا ہے۔ وہ نہیں کر سکتا جو اس کی مرضی ہو، وہ کر سکتا ہے جو اوپر سے آرڈر آئے۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جو اس کے دل میں آئے وہ نہیں کر سکتا ہے، وہی کرے گا جو فرمان خدا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ ہوگا۔ اور اگر دنیا میں اسے قید خانے کے طور پر گزار جائے گا تو پھر ارشاد خدا بندی ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ دنیا میں تم اپنی مرضی قربان کر دو اللہ کی مرضی پر، موت کے بعد جو زندگی، موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، وہاں سارا نظام تیری مرضی کے مطابق چل جائے گا۔ جنت کا سارا نظام چاہت پہ ہے، اور اس کے لیے پرچہ یہ ہے، امتحان یہاں ہے کہ یہاں کا سارا نظام تیری میری چاہت پہ نہیں، رب کی چاہت پہ گزارنا ہے۔ یہی فرمایا اشرف الغنا ترک الہوا۔ اور اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان، فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله۔
فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچان لے اور موت کے بعد کے لیے اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی تیاری کرتا رہے، اور بے وقوف اور عاجز، بے وقوف اور لاچار و کمزور انسان وہ ہے جو مرضی اپنی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتا ہے پاشا بول صاحب اے نمازہ ساڑھے کو نہیں پڑھیا جانیاں، اللہ آپ پہ بخشش، رب کا کوئی قانون بھی تو ہے نا، اگر بے نمازیوں کو بھی اللہ بخش کے جنت میں ڈال دے اور نمازیوں کو بھی اللہ جنت میں ڈال دے تو پھر برابری۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، فرمایا ایمان والے نیکوکار اور نافرمان اور فاسق و فاجر کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ آگے نتیجہ بھی بیان کیا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جن کے دل میں ایمان ہوگا اور عمل و کردار میں اچھے اعمال ہوں گے، فرمایا جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت میں جائیں گے، یہ مہمان بن جائیں گے، رب میزبان بن جائے گا۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے دنیا میں من چاہی زندگی گزاری، خدا اور رسول کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کی، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب وہ جہنم کی آگ میں تڑپیں گے اور نکلنے کی کوشش کریں گے، اوپر آئیں گے دھکے مار کے نیچے پھینک دیا جائے گا، کہا جائے گا قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، آج اس آگ کا عذاب چکھو نا جسے دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کافر تو مانتے ہی نہیں تھے، مسلمان کلمہ پڑھ کے کہتا بادشاہ ای جہان مٹھا اگلا کہنے ڈٹھا، یہ جو کلمہ ہے نا یہ آپ کو جری کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو جری کر رہا ہے، اگلا جہان دیکھا نہیں لیکن اس پر ایمان تو دیکھنے سے بھی زیادہ ہے نا، کیونکہ قرآن میں آ گیا، اللہ کے نبی کے فرمان میں آ گیا، اور مومن کی معراج یہ ہے کہ اس کا ایمان اپنی آنکھوں پر نہیں، اس کا ایمان فرمان خدا پر ہے، فرمان مصطفیٰ پر ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ فیصلہ ایمان اور اعمال پر ہونا ہے، خالی باتوں پر نہیں ہونا۔ بہرحال شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کا فرمان کہ سب سے عزت والا غنی وہ ہے جو خواہشات کی قربانی دیتا ہے۔ اور اگر آپ پورے اسلام کو دیکھیں نا، اسلام کا سارا فلسفہ یہی گھوم رہا ہے۔ اور پھر ایک اور فرمان ذہن میں آ گیا، وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے شیر خدا نے، اسد اللہ نے، فاتح خیبر نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اور وہ حسن و حسین کے دل تو زندہ تھے، ان کو نصیحت کی اصل میں مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے۔ اس میں ایک لفظ ہے، فرمایا احی قلبک بالموعظہ، فرمایا میرے بیٹے جب آپ کے دل پر سیاہی آنے لگے، اور وہاں تو سیاہی کا تصور نہیں تھا نا، حسن و حسین تو صحابی ہے جنہوں نے کبھی ایمان کے گر آمنہ کے لال کی جھولی میں سیکھے، کبھی علی المرتضیٰ کی جھولی میں سیکھے، اور کبھی فاطمہ الزہرا کی جھولی میں سیکھے ہیں۔ وہاں سیاہی کا امکان نہیں تھا،
یہ نصیحت کی جا رہی ہے میرے آپ جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا احی قلبک بالموعظہ، جناب حسن کو مخاطب ہیں بڑے بیٹے کو، فرمایا بیٹا اگر کہیں آپ کے دل کے قریب بھی ظلمت اور سیاہی آنے لگے تو اپنے دل کو قرآن کی تلاوت سے زندہ کر لیا کر۔ اور یہ بھی فرمان نبی کی روشنی میں ہے۔ میں نے عرض کی قول علی ہوگا، اس میں قرآن کی آیات چھلکتی نظر آئیں گی، میرے آقا کے ارشادات چھلکتے نظر آئیں گے۔ یہ فرمان نبی کی روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جیسے لوہے پر پانی لگے اسے زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں لوہے کو زنگ لگ جائے ہم ریگ مال مار کے اسے صاف کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ چمکنے لگتا ہے، دوبارہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن جب دلوں کو زنگ لگ جائے گا وہ کیسے دور ہو جائے گا؟ دل کی سیاہی کیسے دور ہوگی؟ دل کی مردنی زندگی میں کیسے بدلے گی؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرآن پڑھا کرو، مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ تو یہی فرمان علی ہے احی قلبک بالموعظہ۔ اور شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ موعظہ کا ترجمہ قرآن سے کیسے کر دیا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب انہیں بتلا دو نا کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی قرآن کی صورت میں، تمہارے پاس ہدایت کا پروانہ آ گیا قرآن کی صورت میں، تمہارے پاس وہ نسخہ کیمیا آ گیا ہے قرآن کی صورت میں۔ جیسے دنیا والے اپنے فارمولے لگاتے ہیں تو جسمانی بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، یہ قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے جو اسے استعمال کرے گا روح کی ساری بیماریوں سے شفا پا جائے گا۔ یہ موعظہ ہے، یہی فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے اپنے دل کو قرآن سے زندہ کیا کرنا۔ فرمان علی گونجتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے جویا زبان حال سے شیر خدا کہتے ہیں میرے لخت جگر میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تیرے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ میرے بعد میں آنے والوں کی آنکھیں کھلی رہے۔ ایسا فارمولہ دے کے جا رہے ہیں اور اپنی ظاہری آنکھیں بند کر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت کا جام پی رہے ہیں، لیکن وہ نسخہ کیمیا دے کے جا رہے ہیں جو قرآن کی آیات کا خلاصہ اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے۔ آج ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور ہم پتہ کیا ہے، ہم رواجی مومن ہیں۔ اکثر لوگ تو رمضان میں قرآن کھولتے ہیں، رمضان ٹو رمضان، ہر روز تلاوت کیا کریں۔ دیکھیں یاد رکھیں قرآن کوئی صرف رمضان کے لیے آیا تھا؟ قرآن آئیڈیل ہے، قرآن قانون ہے، اس کو تلاوت بھی روزانہ کیا کریں اور اس پر عمل 24 گھنٹے کرنے کا حکم ہے۔ بعض لوگوں کو بڑا مغالطہ ہے، وہ سمجھتے ہیں قرآن صرف اس لیے آیا کہ تعویذ پہ لکھ کے گلے میں لٹکا لیں یا پی لیں، یا پھر کوئی مرنے لگے سورہ یاسین پڑھیں تاکہ جان آسانی سے نکل جائے اور مرنے کے بعد پھر ختم پڑھا لیا کرے تاکہ مرنے والے کے درجے بلند ہوں۔ صرف اس کام کے لیے قرآن نہیں آیا۔ میں ایصال ثواب کا انکار نہیں کر رہا، کوئی میری بات کا مطلب غلط نہ لے۔
قرآن پڑھ کے بخشیں، مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھیں، جانے والوں کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن صرف اس کام کے لیے تو نہیں آیا، قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن میری تیری زندگی کا دستور ہے۔ اسے ایز اے دستور بھی اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ناکام ہوگا۔ اس کے ساتھ دل زندہ ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے بھی، اور کامل ترین حیات دل کو ملتی ہے اس پر عمل کرنے سے۔ اور یہی فرمان علی ہے کہ اپنے دل کو قرآن سے زندہ کرنا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال آپ کے سامنے رکھے رجب کے حوالے سے، کہ ہم ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کریں، کیونکہ شہر علم کا دروازہ علی ہے، یتفجر العلم منہ۔ فرمایا علی کے جسم کے ہر روئے سے علم پھوٹتا تھا۔ علم نمایاں ہے سارے صحابہ میں، علم علی نمایاں ہے۔ قرآن و حدیث پر ان کی گہری نظر سارے صحابہ میں نمایاں تھی، یہی وجہ ہے۔ اور جب صحابہ کو مشکل پیش آتی علمی، تو حضرت علی سے مسئلے کا حل پوچھتے تھے۔ اچھا ایک بات سمجھا دوں آخری ٹائم میں، یہ جو ہے نا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے، اس کا اصل میں یہ شروع کہاں سے ہوا اور اس کا اصل لب لباب کیا تھا؟ ہمارے عجم کے نادانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، یہ تو لکیر کے فقیر ہے نا۔ اصل میں یہ تھا کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے علم اور ان کے فیصلہ قوت فیصلہ کی تعریف فرمائی تھی، تو صحابہ کرام کے ہاں حضرت علی کا لقب تھا حلال العقود، گروں کو کھولنے والا۔ کیا مطلب؟ جب کوئی مسئلہ الجھ جاتا نا، کوئی فیصلہ الجھ جاتا کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت علی ایسی رائے دیتے کہ سارے عقدے حل ہو جاتے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں حلال العقود، مشکل سے مشکل فیصلے کو چٹکی میں حل کر دینا علی کی صفت تھی۔ عربی میں تھا حلال العقود۔ عربی کے اس لفظ کا ترجمہ جب فارسی میں ہوا ہے نا، تو انہوں نے کہا مشکل کشا۔ اس کا معنی بھی یہی تھا کہ مشکل فیصلوں میں آسانی پیدا کرنے والا، مشکل مقدمات میں چٹکی سے مقدمے کا فیصلہ کر دینے والا، معنی وہ تھا۔ اور جب فارسی سے نکل کر ہمارے پنجابی میں آیا اور ہندوستان پاکستان میں آیا، تو انہوں نے کہا مشکل کشا علی ہے جیسے خدا ہے۔ تو یہ انہوں نے مفہوم بدل دیا ہے، ورنہ حضرت علی کے لیے یہ اعزاز کا لقب تھا کہ ان کی صلاحیتوں سے مشکل فیصلوں کا آسانی سے فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اور مشکل کشا کا معنی یہ تھا، میں نے جو آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اور بعد والے فنکاروں نے اس نہ سمجھی کی بنیاد پر اس معنی کو اپنی جگہ نہیں رکھا اور بدل کے اس کا مفہوم الٹا کر دیا، جو حضرت علی کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے۔ ایسا نہ کریں۔ باقی انشاءاللہ منقبت علی جاری ہے، آئندہ جمعہ کے خطبہ میں بھی مزید اس پر بات کریں گے۔ آخر میں یہ اعلان